اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ خیانت کھلم کھلا ہونے لگتی ہے اعلانیہ، رشوت کا نام لوگوں نے تحفہ نہیں رکھ لیا، گفٹ نہیں رکھ لیا، کھلم کھلا نہیں سارا کچھ ہو رہا، کھا گئی اس ملک کو کمیشن، کھا گئی۔ یعنی جو آدمی جس کو پیرے پہ بٹھایا تھا نا، پہرے دار بنایا تھا، وہ کمیشن ایجنٹ بن گیا۔ جس کو بٹھایا تھا نا کہ تو راہبر بن جا، اور راہزن بن گیا، اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا شروع کر دیا، تھوڑا تھوڑی سوداگری شروع کر دی۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ خائن دشمنوں کے مقابلے میں بزدل ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان کے اندر طاقت ہونے کے باوجود بزدلی جڑ پکڑتی۔ کیوں؟ کہ خائن ہے۔ معنی کیا ہے؟ طاقت ہتھیاروں سے نہیں آتی۔ معنی کیا ہے؟ طاقت اسلحے سے لیس ہو کے نہیں آتی، بلکہ میرے محبوب کی یہ حدیث بتاتی ہے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے۔ امانت دار لوگ طاقتور ہوتے ہیں۔ محبوب کی حدیث پاک ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اور عام ہو جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی، بسوں کی بسیں الٹ گئیں، درجنوں بیسیوں لوگ بیک وقت موت کے منہ میں چلے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ سزا ملتی ہے اس قوم کو جو بدکاری کو عام کر دیتی ہے۔ کس قدر فروغ دیا گیا گندی گفتگو کو، کس قدر زیادہ عام ہو گئے کچے اور بیہودہ جملے، کس قدر زیادہ لوگوں میں وہ چیزیں عام کی گئیں جو کوئی بھی مہذب معاشرہ اپنے بچوں اور بہن بھائیوں میں بیٹھ کر ان کا سننا اور بولنا پسند نہیں کرتا۔ خوش مزاجی کے نام پر کیا زہر گھولا گیا نئی نسل کے وجود میں، کہ وہ کہاں کہاں گفتگو پہنچ گئی اور کیا کیا بات ہوئی، اور کس طرح معاذ اللہ ذو معنی باتیں، ایسی گفتگو جو شریف النفس آدمی اور وزادار آدمی ویسے ہی پسند نہیں کرتا، وہ عام ہو گئی اور جوانوں میں عام ہوئی۔ اس قوم میں جس کو کل کو آپ نے مامار بنانا تھا، اس کے آپ نے باغ ڈور دینی تھی، اس کے ہاں یہ چیزیں عام ہوئی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، پیمانے اور ترازو ٹھیک نہیں رکھتی، اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ سارا دن محنت کرتے ہیں لوگ، سارا دن تجارتیں ہوتی ہیں، سالوں بیت گئے کمائیاں کرتے، دادا بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، چار بھائی بھی لگے ہوئے، کمائی پہ کمائی، محنت پہ محنت، کوئی ملک سے باہر ہے، کوئی ملک کے اندر جدوجہد کر رہا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن برکت کٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیتے وقت اس کا انداز اور ہے، اور دینے لگتا ہے تو پھر اس کا انداز اور ہے۔ جب کسی سے وصولی کرتا ہے تو اسے کہتا ہے خدا کا خوف کر، اور جب خود دینے لگتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے، پھر اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ حضور فرماتے ہیں، جب قومیں ناپ تول میں کمی کرتی، پیمانے کمزور کر لیتی، یہ جب لوگوں کو کاٹ کے دینے لگتی ہیں تو پھر ان کی روزی